بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کتاب ہدایت۔ قرآن مجید کے نزول کا بنیادی مقصد بنی نوع انسان کی ہدایت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کے بالکل شروع ہی میں ارشاد باری تعالی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ یہ کلام باری تعالی ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے۔ سورۃ الانعام میں ارشاد ربانی ہے، فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، سو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ ایک تیسری جگہ سورہ النمل میں ارشاد باری تعالی ہے، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعزاز ہے کہ جو بھی ادنا و اعلیٰ شخص ہدایت کی نیت سے اسے پڑھتا یا سنتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے، بشرط یہ کہ اس کے ذہن میں تعصب یا ہٹ دھرمی نہ ہو۔ تاریخ اسلام کے ابتدائی عہد اور دور حاضر کی صرف چند مثالیں بطور نمونہ از خروار پیش خدمت ہیں۔ پہلی مثال، خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے گھر سے نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے حرم میں داخل ہو چکے تھے۔ میں جب حرم میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورۃ الحاقہ تلاوت فرما رہے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور سننے لگا۔ قرآن پاک کے پر اثر کلام پر میں حیران ہو رہا تھا کہ یکا یک میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ شخص ضرور شاعر ہے۔ تب فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، کہ یہ قرآن بزرگ رسول کا پیغام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، لیکن تم لوگ بہت ہی کم یقین کرتے ہو۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر یہ شاعر نہیں تو پھر کاہن ہے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، لیکن تم لوگ بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو، یہ تو پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کی گئی قرآن مجید کی یہ آیات میرے دل پر اسلام کا نقش اولین ثابت ہوئے۔ اس کے بعد وہ مشہور واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے ننگی تلوار لے کر نکلے۔ راستے میں اپنی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مسلمان ہونے کی خبر ملی تو الٹے پاؤں بہن کے گھر پہنچے، جہاں حضرت خباب بن عارت رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آمد پر حضرت خباب رضی اللہ عنہ گھر کے اندر چھپ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے قرآن مجید کے اوراق چھپا لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بہن اور بہنوئی دونوں کو پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن کے سر سے خون نکلتا دیکھ کر ندامت محسوس ہوئی تو کہا، اچھا لاؤ دکھاؤ صحیفہ جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے وضاحت کی کہ تم شرک کی وجہ سے نجس ہو، پہلے غسل کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غسل کیا۔ وہ صحیفہ سورہ طٰہٰ کی آیات پر مشتمل تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پڑھا تو کہنے لگے، کیا عمدہ اور بلند پایا کلام ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ یہ تبصرہ سن کر باہر نکل آئے اور کہا، اے عمر رضی اللہ عنہ، مجھے امید ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں تمہیں چن لیا ہے، پس اے عمر رضی اللہ عنہ آؤ اللہ کی طرف
آؤ اللہ کی طرف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دارالارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور مسلمان ہو گئے۔